السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آ، ہمارے جو علماء حضرات ہیں اور جو اس سچویشن میں جس میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، ایکسٹریم ڈیجیٹلائزیشن کا ٹائم میں اس کو کیا کہوں گا، اس کے اندر ہم کس طریقے سے ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دین کے لیے، اور لوگوں کو کس طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی فیصل جاپان والا، اور مفتی صاحب کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ بھئی اس کو ہم کیا کریں، کس طرح کریں، کیا اسٹریٹجی اپنائیں، اور خاص طور پہ جیسے درس قرآن کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور نمازیں لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم فیس بک لائیو کر کے نمازیں پڑھنا شیئر کر لیں؟ کیا ہم نمازوں کو لائیو سٹریم کرنا شروع کر دیں؟ دعائیں تو ہم کر ہی سکتے ہیں لائیو سٹریم میں، ہمیں معلوم ہے۔ تو پہلے نمازوں سے شروع کرتے ہیں۔ فیصل بھائی یہ بتائیے کہ اب مساجد کو بند کر دیا گیا ہے بہت سارے ممالک کے اندر، اور اب مجھے نہیں معلوم کرفیو کی حالت میں نماز پڑھنے جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے تو آپ بتا رہے تھے کہ ہمارا دین حکم دیتا ہے کہ آپ جو ابھی ہمارا حاکم وقت ہو اس کو فالو کریں، تو اس پہ بات کریں اور پھر نمازوں پہ بات کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد۔ ریحان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ حالات حاضرہ کے اوپر اور جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں اس پر آپ بات کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم اویئرنیس ہے آپ کو کہ لوگ اس بارے میں تجسس کا شکار ہوتے ہیں، سوالات کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی اس موجودہ صورتحال میں کیا کریں۔ تو صبح سے کئی فون آ چکے ہیں میرے پاس بھی، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، مگر یہ ہے کہ چونکہ حاکم وقت نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ اور اگر تمہیں وہ کوئی ایسا حکم دے کہ تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو حاکم وقت مباح حکم دے رہا ہے، کوئی ایسی چیز کا حکم نہیں دے رہا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یا شریعت کے ٹکراؤ ہو رہا ہو، یا شریعت سے جو ہے تصادم ہو رہا ہو، اس کا حکم نہیں دے رہا۔ تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے ہر حال میں۔ ہمارے فقہا کبھی اس پر اتفاق رائے ہے، اور میں نے اپنے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب سے بارہا یہ سنا، وہ فرماتے تھے کہ اگر حاکم وقت یہ پابندی لگا دے کہ خربوزہ نہ کھاؤ کیونکہ اس سے ہیضہ پھیل رہا ہے، بیماری ہوتی ہے ایک پیٹ کی، تو خربوزے کی خرید و فروخت، اس کا لینا دینا، اس کا کھانا، یہ سب جو ہے نا وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حاکم وقت کی مخالفت میں آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے جب مشرف نے یہ پابندی لگائی تھی کہ شادیوں میں کھانا نہیں ہونا چاہیے، تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہیں مختلف ناموں سے یہ کر رہے تھے۔ تو جب شادی میں بلایا جاتا تھا یا پوچھا جاتا تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ بھائی شادی میں جانا تو جائز ہے، مگر وہاں پہ کھانا کھانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے۔ میں ان کو یہی جواب دیتا تھا کہ ولیمہ تو سنت ہے، مگر حاکم وقت کی بات ماننا فرض ہے، اور سنت اور فرض جب سامنے ہو تو ہمیں فرض کو ترجیح دینی چاہیے۔ سنت ایک نفل کی حیثیت ہوتی ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو حاکم وقت نے پابندی لگائی ہے باہر نکلنے سے، نمازوں میں جانے میں، مسجد میں جماعت کرانے سے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو مسجد کے جو لوگ ہیں، جو مسجد میں رہتے ہیں، امام، مؤذن، خادم وغیرہ، وہ مل کر نماز پڑھ لیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ فاصلے سے کھڑے ہوں، اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ مسجد میں نہ جائیں۔ تو یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے ارشاد ہے کہ تمہارے اوپر اگر ایک حبشی کو بھی اگر حاکم بنا دیا جائے، کہ جو ان پڑھ ہو، جانتا بھی نہ ہو، اور رنگ میں بھی تم سے جو ہے نا وہ صاف نہ ہو، تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ اور آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا جو لیڈر ہے
تو اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، یعنی گناہگار ہو۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ یہی کہنے لگتے ہیں کہ جی وہ تو حاکم وقت تو یہ ہے، حاکم وقت تو وہ ہے، وہ فلانا ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ ارشاد نماز کے بارے میں تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ صلو خلف کل بر او فاجر، کہ نماز پڑھ لیا کرو کسی بھی نیک اور فاسق کے پیچھے۔ تو اطاعت جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ لازم ہے۔ ہم جب جس ملک کا شناختی کارڈ بناتے ہیں، جس ملک میں ہم اپنا بے فارم بنواتے ہیں، اس کی نیشنلٹی لیتے ہیں، ہم اس میں یہ عہد کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم حاکم وقت کی اطاعت کریں گے اور جائز کاموں میں اس کی پیروی کریں گے اور جو وہ حکم دے گا۔ لہذا اس معاہدے اور اس اقرار نامے کے تحت ٹیکس کو چوری کرنا یا قوانین کی خلاف ورزی کرنا یا سگنل کو توڑنا یا کسی قسم کی بھی لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس کو جو ہے نا وہ بائی پاس کرنا، یہ سب جو ہے وہ سول نافرمانی میں آتا ہے، اور جو ہے یہ قرآن کریم کی روح سے جو ہے وہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تو اگر تم میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر تم اصل چیز کی طرف جو ہے وہ لوٹ جاؤ۔ تو حاکم وقت چاہے جیسا بھی ہو، ہم اپنے اقرار نامے میں اس کا عہد کرتے ہیں کہ جو قوانین ہوں گے وہ ریاست کے ہوتے ہیں، حاکم وقت تو اس کا ایک چلانے والا ہوتا ہے۔ تو ریاست جو ہوتی ہے وہ اس کی اطاعت جو ہے وہ ایک نظم کے تحت، نظم اجتماعی کے تحت، کلیکٹیو مینجمنٹ کے تحت یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی پیروی کریں۔ دوسری بات آپ نے جو نمازوں کے حوالے سے کہی ہے وہ یا فیس بک کے حوالے سے کہی ہے، اور میں کافی دنوں سے اس پہ سوچ بھی رہا تھا کہ ہم ظاہر بات ہے جمعہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اجتماع کی صورت میں ہو، شہر میں ہو اور حاکم وقت کی اجازت سے ہو۔ چونکہ حاکم وقت نے اس پر پابندی لگائی ہے تو ہم جمعے کے بجائے ظہر اپنے گھر میں پڑھیں گے، مگر چونکہ لوگوں کی اپنی ریچول سے اٹیچمنٹ بہت ہے، ایک روایتی طریقہ جو ہے جو لوگ پیدائش سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس کا بھی ایک حل ہے۔ جیسے ہم نے ایک فزیکل جو کانٹیکٹ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں ملاقات میں، تو فزیکل کنیکشن ہم کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، السلام علیکم السلام کرتے ہیں۔ تو اسی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یا علماء جو ہیں وہ فیس بک پر لائیو خطبہ دے دیں جمعے کا اور 2 رکعت پڑھا دیں، تو لوگ اپنی ظہر اپنے گھروں میں پڑھ لیں، مگر چونکہ وہ کنیکشن ہے، ایک نفسیاتی جو ایک تعلق ہے، ایک نفسیاتی جو ہے نا وہ ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ یہاں سے جو ہے نا ان کی وہ پوری ہو جائے گی۔ جیسے ایک نفسیاتی کنیکشن جو ہوتا ہے، فزیکل کنیکشن، ہم ہاتھ نہیں ملا رہے مگر ہم کونیاں ملا رہے ہیں، یا ہم جو ہے نا وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے اس کی جو ہے نا وہ آبیاری ہو جاتی ہے، اس کی ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے۔ اس سیٹسفیکشن کے لیے، اور میں نے پڑھا بھی، ایک عالم نے یہ لکھا ہے کہ جو علماء جو ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں جمعہ پڑھانے پہ، تو ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ فیس بک لائیو سے جمعہ پڑھا دیں اور لوگوں کو کہہ دیں کہ بھی وہاں سے میری اقتداء کر لیں، خطبہ بھی سن لیں اور میں 2 رکعت پڑھاؤں گا اس میں اجتماع کر لیں، مگر ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر وہ ظہر پڑھ لیں۔ تو کیا ایسا تو وہ ممکن ہے کہ آپ نارمل نمازوں سے شروع کر لیں کہ بھئی 5 وقت کی جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں وہ آپ فیس بک لائیو پہ شروع کر دیں اور بلند آواز سے پڑھ دیں، جا کے جو لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہیں وہ جوائن کر لیں؟ اور شرعی نقطے سے اس کا کیا ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک فلور پہ پہلے نماز پڑھتے ہیں، اب لاؤڈ سپیکر لگ گئے تو دوسرے فلور پہ بھی آواز چلی جاتی، تو لوگ وہاں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم حرم میں جاتے ہیں تو وہ دور دور تک، ایکچولی مجھے یاد ہے کہ جب میں 20 سال پہلے لاسٹ ٹائم حج کرنے جب گیا تھا تو بہت سارے لوگ کمروں میں نمازیں پڑھ لیتے تھے، کیونکہ حرم کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی وہاں پہ، تو لوگ اپنے ہی کمروں میں صف باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ جگہ نہیں ہوتی تھی۔ تو کیا ایسا ممکن ہوگا کہ ہم جب فیس بک لائیو پہ کریں گے، ویسے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، تو شرعی اعتبار سے کیا یہ جائز ہوگا کہ ہم فیس بک لائیو پہ آپ نماز پڑھائیں اور ہم آپ کے پیچھے متقی ہو کے پڑھ لیں، کیا کہتے ہیں، مقتدی ہو کے پڑھ لیں؟ دیکھیں، نماز کے اندر خصوصاً جماعت کی نماز کے اندر ایک چیز ضروری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اتصال صف۔
یعنی کنٹینیوٹی آف لائنس انگریزی میں اس کو ہم کہیں گے، یا کنٹینیوٹی آف صف، وہ ہونا ضروری ہے. جیسے آپ نے مثال دی فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور کی، وہاں لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے، صف لگاتار بن کے آ رہی ہوتی ہے. حرم میں ہم جب پڑھتے ہیں، حرم سے باہر جمعے میں، عیدین میں، چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا کہ جی گیپ ہے، بلکہ صفے بنتے 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 جو ہے نا وہ سڑک تک اور جو ہے نا وہ مسفلہ تک یا بازار تک جو ہے پہنچ جاتی ہیں. وہاں جو لوگ ہوٹل میں پڑھتے ہیں، یعنی ہوٹل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اطراف میں جو ہوٹل ہیں انہوں نے باقاعدہ مصلی یا ایک مسجد کے نام سے ایک جگہ مختص کی بھی ہوتی ہے، وہ بھی متصل ہو رہی ہوتی ہے صفوں سے نا. البتہ جو لوگ کمروں میں پڑھتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے نا وہ فرض نماز میں تو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ فرض کے لیے اتصال ہے، یعنی جب آپ امام کی اقتداء کر رہے ہیں تو اس میں اتصال ضروری ہے، یعنی ملا ہوا ہونا یا کنٹینیوٹی آف لائنس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، کنٹینیوٹی آف صف کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اگر آپ نفل پڑھیں، مثال کے طور پہ تراویح ہے یا وتر نماز ہے یا جنازہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ گنجائش ہے کہ آپ بغیر اتصال کے، بغیر کنٹینیوٹی آف صف کے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. 5 وقت کی نماز کا جو جہاں تک سوال ہے، وہاں پہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ایک تو جماعت اس صورت میں ہو نہیں سکتی، یعنی ان کا فرض ادا نہیں ہوگا کہ میں اپنے گھر سے جو ہے فیس بک پہ نماز پڑھا رہا ہوں اپنے گھروں میں. تو جمعے کے حوالے سے تو میں نے یہ کہا ہے کہ جمعہ تو پڑھ لیں، مگر ساتھ ساتھ اپنے گھر میں ظہر بھی پڑھیں. اب یہ 5 نمازوں کے اندر یہ کریں گے، ہفتے میں ایک دفعہ تو یہ چیز سمجھیں کہ قابل برداشت ہو سکتی ہے کہ 4 رکعت ظہر پڑھ لیں اور امام کے ساتھ ظہر پڑھ لیں فیس بک میں. مگر روزانہ 5 نمازیں امام کے ساتھ پڑھنا، پھر الگ پڑھنا، یہ ایک مشقت ہو جائے گی اور تکلیف مالا یطاق لازم آئے گا، یعنی ایسی چیز کے اندر ہم لوگوں کو ڈال دیں گے کہ جو مشقت والی ہوگی. یعنی تو آپ کہہ ہر رہے ہیں 2 نماز دفعہ پڑھنی پڑے گی، میں تو کہہ رہا ہوں ایک ہی دفعہ آپ کی پیچھے پڑھ لیتے ہیں، یا نہیں ہوگا؟ وہ میں نے یہ عرض کیا نا کہ چونکہ کنٹینیوٹی اور صف ہونا ضروری ہے، صف کا ملا ہوا ہونا ضروری ہے، صرف آواز آنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں. اگر آواز آنا ہو، ہمیں معلوم ہے کہ حرم میں 5 وقت نماز ہوتی ہے، اس کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے مباشر یا لائیو ٹی وی چینلز کے تھرو یا انٹرنیٹ کے تھرو. تو چونکہ اس میں وقت کا سیم ہونا ضروری ہے، اور جو شرائط نماز ہیں، اتصال ہے جماعت کی نماز میں کہ صفوں کا ملا ہوا ہونا ضروری ہے، اس میں جماعت جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوگی. اب تک کا جو اجتہاد ہے علماء کا، آگے مجھے نہیں پتا کہ آگے اگر اجتہاد کریں اور کوئی دلیل اس پہ کوئی سامنے لے آئے کہ جی وداؤٹ کنٹینیوٹی آف صف کے جو ہے وہ نماز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میرے پاس اس وقت فی الحال کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، تو میں یہ بات جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا. تو آپ اصل میں ہوگا یہ کہ جب آپ کی بات لوگ سنیں گے پہلی دفعہ تو عجیب لگے گی، دوسری دفعہ جو ہے وہ تعجب ہوگا، لوگ خوف کھائیں گے، عجیب ہوگا نا. پہلی دفعہ آپ اگر فیس بک پہ نماز ہو رہی ہے، جی چلو جی یہ بھی کسر رہ گئی تھی، تو اس کو حل کرنے کے لیے میری گزارش تھی کہ آپ اگر ظہر یا عصر یا مغرب کوئی بھی نماز دن کی ایک ہی شروع کر دیں فیس بک کے اوپر، تو اس سے یہ ہوگا کہ جس کو جوائن کرنا ہے کر لے، جس کو نہیں جوائن کرنا نہیں کرے. ہاں، تو وہ اس میں یہی ہے نا کہ میرے پاس بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، یا تو میں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں لوگوں کو کہ جی آپ اطمینان جماعت کے لیے آپ فیس بک میں جوائن کر لیں، مگر ساتھ آپ کو اکیلی بھی پڑھنی پڑے گی اپنا فرض صحیح ادا ہے، کرنے کے لیے. تو یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 دفعہ پڑھ لیں جس کو پڑھنی ہے، اور اطمینان کے لیے آپ عشاء کی یا مغرب کی یا عصر کی جو بھی، بلکہ اب تو سارے ٹائم ہی گھر پہ ہیں تو وہ آپ کے ساتھ پڑھ لیں اور دوبارہ بھی پڑھ لیں. ہاں، یہ کر سکتے ہیں ہم. آج کی جو ہے وہ مغرب اور عشاء میں پڑھا دوں گا. میرا ارادہ تھا جمعے سے اس کی ابتدا کرنے کا نا. جمعے تک کہ پہنچتے پہنچتے جو ہے 5 دن لگیں گے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ دلائل اور چیزیں اور حقیقتیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے میں آپ کو ڈیلی کا کہہ رہا تھا کہ اگر آپ شروع کر دیں گے عام دنوں سے، تو جمعہ تو زیادہ بڑا ایک اجتماع ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ چھوٹا اجتماع ہوگا اور چھوٹے کم لوگ ہوں گے، اور اس سے
لوگوں کے ذہنوں میں جو خیالات ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ ہم ان کو یا تو خود ٹھیک ہو جائیں گے یا وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی کرا کے دیکھ لیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو نماز ہے اب ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم گھروں میں نماز پڑھیں مسجد نہ جائیں. تو اس میں ہماری اصل میں ایک سیلف اسسمنٹ بھی ہوگی کہ ہم مسجد میں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور امام کو فالو کرتے ہیں. تو اب ہم جب گھروں میں اکیلے پڑھیں گے تو اس اکیلے پڑھنے میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے خدا سے جو تعلق ہے اس کا احساس ذرا دگنا بھی ہوگا. اور اب ہم اکیلے میں پڑھیں گے تو جتنا خشوع خضوع ہوگا, جتنا اس کے اندر سینسریٹی ہوگی, وہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نماز کو پڑھ رہے ہیں یا نماز کو اتار رہے ہیں. یعنی امام کے ساتھ تو ہم مجبور ہوتے ہیں نا کہ اس کو فالو کریں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ تنہائی میں ہمارا اللہ سے تعلق جو ہے وہ کیسا ہے. تو یہ ایک ونڈو ہے جس کی طرف میں لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ اس نماز میں ان کا کتنا دل لگ رہا ہے یا کتنا کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور کتنی کم ڈسٹورشن اس کے اندر ہے, کتنی کم نوائز ہے اس کے اندر. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ جماعت میں شامل ہوتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے اور ساتھ پھر اپنی بھی پڑھ لیتے ہیں. اور اگر آپ کو جماعت نہیں ملتی تو آپ اکیلے بھی اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے, آپ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں, کس طرح قرات کر رہے ہیں, کس طرح سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, کتنے لمبے رکوع اور سجود کر رہے ہیں, اور کتنی لمبی اتحیات میں دعائیں مانگ رہے ہیں. تو یہ آپ ایک تھوڑا سیلف سا اسسمنٹ بھی تعارف ہو. کرا دیجیے گا. فیاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں, مختصر کرائیے گا, بہت لمبا تعارف ہے. جی ویسے میرا پروفائل موجود ہے مفتی فیصل جاپان والا کے نام سے فیس بک میں. میں دارالعلوم کورنگی سے فارغ التحصیل ہوں. 1999 میں نے دور حدیث کیا تھا, پھر میں نے جو ہے وہ دارالعلوم میں بھی 1 سال کا جو ہے تخصص کیا, اور پھر اس کے علاوہ ایک اور جگہ سے جامعہ مخزن العلوم سے تخصص کیا سن 2008 میں. اور پھر میں نے ایم فل کیا اور آج کل میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسلامک اسٹڈیز میں, اور زبردست. اقرا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا, مزید جو ایک تو یہ نماز کا جو چیلنج ہے وہ اب آپ جو ہے روزانہ عشاء آپ لائیو کر دیں گے, تو میں ریکویسٹ کروں گا اور بھی علماء حضرات تک آپ اپنا پیغام پہنچائیں کہ بھئی یہ آپ بھی پڑھائیں اور ڈبل پڑھا لیں, نو پرابلم. جو پڑھنے والے ہیں وہ انیشلی ڈبل پڑھ لیں کم سے کم. اور جو ہمارے علماء ابھی تک ٹیکنالوجی سے دور ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں کہ وہ ابھی تک فیس بک پہ نہیں آئے ہیں, یوٹیوب نہیں چلا رہے ہیں, اسلام 360 نہیں چلا رہے ہیں, تو کس طریقے سے ان کو ہم راغب کریں اس ٹائم میں کہ ان کے پاس ٹائم زیادہ ہے, نمازیں نہیں پڑھانی پڑ رہی ہیں مساجد میں یا اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن ہے, تو کس طریقے سے ان تک یہ پیغام پہنچائیں یا ان کو سمجھائیں کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی اس حوالے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنے سوالات میرے پاس آ رہے ہیں فیس بک اور واٹس ایپ کے اندر اور یوٹیوب میں لوگ کمنٹس کر رہے ہیں, اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کا مجموعی رجحان جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی طرف یا گیجٹس کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. کیونکہ کبھی پش پالیسی کام کرتی, کبھی پل پالیسی کام کرتی. تو اس وقت ہم جن دنوں کے اندر سے گزر رہے ہیں اس میں جو ہے نا وہ پش پالیسی ہے کہ لوگ گھروں کے اندر محصور ہیں, ان کو ٹائم گزارنے کے لیے بھی چیزیں چاہیے, تو وہ نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں. میں گھر کے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں, وہ بچوں سے سوالات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز کیسے چلے گی, یہ چیز کیسے چلے گی. پہلے اگر 1 گھنٹہ ان کا گزرتا تھا, اب وہ ظاہر بات ہے کہ وہ 3-4 گھنٹے جو ہے وہ گزر رہا ہے. تو علماء کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کو جو ہے وہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بھئی یہ جو موبائل ہے, یہ جو لوگ ایسے ہی نہیں ہے کہ جو ہر وقت ہاتھ میں لیے بیٹھتے ہیں اور اتنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اس کی واقعی معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ضرورت ہے. تو یہ ایک سمجھتا ہوں کہ حالات کے تھرو ایک اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اور میں آپ کا بھی بار بار میسج میں دکھتا رہتا ہوں فیس بک پہ کہ کرونا کچھ تو ڈیجیٹل کرونا. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈیجیٹل ہونے لگی ہیں اور بھی ہو جائیں گی. تو اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مدارس میں جا کے ایک جو ہے وہ ایک 15-20 منٹ کا لیکچر
کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، طلبہ کو اور علماء کو اس کی اہمیت بتا سکتے ہیں. اور چونکہ ابھی ہمارے پاس یہ مثال ہوگی، آج کل تو نہیں ہم جا سکتے اس کے بعد، کرونا سے نکلنے کے بعد، کہ جب یہ 15 دن یا 20 دن کا جو بھی وقت ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ گزر جائے گا، تو ہم اس کی مثال دے کے بتا سکیں گے کہ دیکھیں یہ اب آئسولیشن میں جو ہے نا وہ ایک سوشل آئسولیشن تو یہ ابھی آئی تھی، یا کریک ڈاؤن آیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، یا کرفیو آیا تھا، مگر یہ آپ اگر دیکھیں تو لوگ اس سے پہلے ہی بہت زیادہ آئسولیشن میں جو ہے نا وہ جا چکے ہیں. گھر میں اگر 5 بچے ہیں تو سب کے پاس الگ الگ گیجٹس ہیں. اب تو لوگ گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایک ساتھ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے جو کامن روم میں ہوتا ہے. تو سوسائٹی جو ہے نا بہت پہلے ہی آئسولیشن میں جو ہے نا وہ جا چکی ہے. تو ہم ان کو یہ ایگزامپلس دے کے جو ہے نا اس پر لا سکتے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل کی کتنی اہمیت ہے، یا اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کرنا کیوں ضروری ہے. کہ اگر آپ اپنا کوئی پیغام ہے، لوگ جمعے میں نہیں آ رہے ہیں یا جمعے پہ پابندی لگ گئی ہے مسجدوں میں، تو آپ امام صاحب جو ہیں یا وہ گھر پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ تقریر کر سکتے ہیں یا درس قرآن کر سکتے ہیں، اور وہ لائیو بھی ہو سکتے ہیں، اور اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کرا کے انہوں نے جمعرات کی رات کو ریکارڈ کرا لی، اور جو ہے وہ اس سے ان کو فائدہ ہی، اور جمعے میں انہوں نے ریلیز کر دی. تو اس سے ان کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو 51% جو پاپولیشن ہے، یعنی خواتین کی جو مسجد میں نہیں آ پاتی، تو اس تک بھی ان کا پیغام پہنچے گا کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری محلے کی جو مسجد کے ہے ان کا امام صاحب کا میسج وہ مردوں کو یہ دیتے تھے، اب سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے نا عورتوں کو بھی ملے گا، تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ دین کی بات ہے، اور ہمارے محلے کے امام صاحب اس وقت ان دنوں ان ایشوز پر جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میسج کی جو ریچنگ ہے، اس کا ابلاغ ہے، ان کی جو تبلیغ ہے، پہلے اگر 49% تک جا رہی تھی تو اب جو ہے وہ 51% بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے گی. تو ان کے لیے بھی ایک فائدہ مند چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو فیڈ بیک بھی آنا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پہ لوگ جب ظاہر بات ہے ایک نمبر سے جائے گا یا فیس بک پہ وہ ہوں گے، تو لوگ ان سے سوالات بھی کر سکیں گے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہ بات جو آپ نے کی ہے. اب ظاہر بات ہے مولوی صاحب کے تو ذہن میں یہی ہوگا نا، میرے سامنے وہی مقتدی ہیں جو ہر جمعے میں آتے ہیں، تو انہوں نے اسی تسلسل میں بات یہ کی ہوگی کہ جی میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں جو ہے یہ تعاون کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ. تو اب ہو سکتا ہے یہ ہماری سوسائٹی کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، یا ہمارے سوشل میڈیا کے لیے لفظ جو ہے وہ نیا ہو، تو وہ سوالات بھی انٹرٹین کر سکیں گے، کیوریز بھی انٹرٹین کر سکیں گے، اس کے جوابات بھی دے سکیں گے. تو ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے ہمارے اور علماء کا عوام کا، جس سلسلے میں علماء خود بھی پریشان ہیں کافی عرصے سے کہ جی ہماری بات جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی. ایک دفعہ مجھے بلایا بھی تھا ایک اجلاس میں، تو میں نے وہاں پہ یہی بات کی تھی کہ میں چونکہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا ہوں، تو ظاہر ہوتا ہے جب میں مدرسے سے پڑھا کے میں کالج میں مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب کالج میں گیا، تو مجھے وہاں پہ یہی سب سے بڑا ایک چیلنج آیا ہے کہ جو لینگویج میں یوز کرتا تھا اس میں اردو کے الفاظ سے یا عربی کے الفاظ سے اور یا اردو کے قدیم الفاظ سے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو میری جو آڈینس ہے، ٹارگٹ آڈینس جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اردو نہیں جانتے، جائے کہ وہ پرانی اردو جانتے ہوں، اور عربی سے بھی ناواقفیت ہے ان کی. تو میں نے ان کی جگہ جو ہے نا آسان الفاظ کا استعمال شروع کیا، اور دیکھا کہ اردو میں جو الفاظ متروک ہو گئے ان کی جگہ جو ہے وہ انگریزی کے الفاظ آ گئے. تو اپنے لیکچر کے اندر وہ ڈالنا شروع کیا، تاکہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے میں لیکچر دے رہا ہوتا تھا تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سوالات کرتے تھے، تو مجھے اپنا لیکچر روک کے جو ہے ان کو الفاظ کی معنی سمجھانے پڑتے تھے، جو ظاہر بات ہے کہ ایک پرائمری لیول پہ میرا کام نہیں تھا. تو مجھے پھر یہ انڈرسٹینڈ ہوا کہ بچوں کے سوالات بجا ہیں اور صحیح ہیں. اصل میں غلطی میری ہے کہ میں بچوں کی زبان پہ جو ہے نا وہ بچوں کی زبان میں بات نہیں کر رہا. پھر ہمارے دین نے بھی ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقل کے مطابق. کہ آپ جو ہے وہ بچے سے جب آپ بات کریں گے تو آپ انڈے ٹافیوں کی، چھوٹے بچوں سے بات کریں گے تو انڈے ٹافیوں کی مثال دیں گے، یا وہ ان چیزوں کی مثال دیں گے کہ جو ان کے اطراف میں ہے، جن سے وہ جانتے ہیں. آپ ان کو ظاہر بات ہے کوئی فزکس کی یا میٹا فزکس کی یا آپ کوانٹم فزکس کی یا آپ راکٹ سائنس کی کوئی ایگزامپل نہیں دے سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے
لحاظ سے، ان کے لیول کے حساب سے، یعنی اپنے لیول کو تم نیچے کرو اور ان کے لیول پہ لاؤ اور پھر ان سے گفتگو کرو. تو ان کو اس طرح کا فیڈ بیک بھی ملے گا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بھائی لوگ ہماری بات کو نہیں سمجھ رہے. تو میں نے اب اس سیمینار میں یہی بات کی تھی کہ ہمیں اپنی لینگویج جو ہے نا وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم عربی اصطلاحات پڑھ کر آتے ہیں، چونکہ جو کیریکولم ہے مدارس کا وہ زیادہ تر عربی میں ہے یا فارسی میں ہے. اس کے بعد کچھ بہت تھوڑا حصہ جو ہے اردو میں ہے. تو وہ دن رات اس میں گفتگو کرتے ہیں، اسی میں مذاکرہ، اسی میں تکرار کرتے ہیں، اسی میں جو ہے نا وہ سبق دہراتے ہیں. تو وہی جو اصطلاحات ہیں وہی ان کی زبان پہ جو ہے وہ چڑھ جاتی ہیں، وہی وہ گفتگو کرتے وقت یا خطاب کرتے وہ استعمال کرتے ہیں. تو پھر دوسرے جو دینی اسکالرز ہیں جیسے ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی صاحبہ ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. تو میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ یہ ان کی جو زبان ہے وہ آسان زبان ہے، یا وہ زبان ہے کہ جو عوام کی زبان ہے، کہ عوام کو جو ہے نا وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا اپنا ہی بندہ جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے، جو ہماری طرح ایک تعلیم یافتہ ہے اور ہماری ہی لیول کا ہے. تو ان کو بات سننے میں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. تو جب سوالات ہوں گے اہل محلہ کے تو ایک ان کو فیڈ بیک بھی ملے گا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضروری ہوتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز، فوڈ کمپنیز تو اپنے کسٹمر سے یہ فیڈ بیک جو ہے نا وہ بھرواتی ہیں کہ جی آپ کی مہربانی ہوگی، آپ ہمیں فوڈ کی کوالٹی کے بارے میں جو ہے نا وہ ریٹنگ کریں، اور جو ہے ایمبینس کے بارے میں، ماحول کے بارے میں ریٹنگ کریں، اور ایکس وائی زی کے بارے میں جو آپ نے پرائز دی ہے فوڈ کی اس کے بارے میں ریٹنگ کریں. تو ہماری یہاں فیڈ بیک کا جو ہے نا وہ اتنا رجحان نہیں ہے، بلکہ اگر کسی مولوی صاحب کو کوئی فیڈ بیک دے بھی تو وہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ایک فیڈ بیک بھی اس سے آئے گا کہ جی کتنی بات جو ہے کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور پھر ان کو ایک جو اگلا قدم ہے وہ یہ کہ اپنی کچھ چیزوں کو ریویو کرنے کا موقع ملے گا کہ بھئی ہمیں عوام کی زبان سیکھنی چاہیے، ہمیں تھوڑی سی انگریزی بھی آنی چاہیے، یا سوالات میں کسی نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس سے وہ ناشنا ہے، وہ تعارف نہیں ہے، تو ان کو بھی ڈکشنری کھول کے دیکھنا پڑے گا. تو ان کی ووکیبلری بھی بڑھے گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. تو ڈیجیٹلائز ہونے میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہے، میری آڈینس کا فائدہ بھی ہے، اور سوسائٹی کا فائدہ بھی ہے، اس کے بعد ہمارے شہر کا فائدہ بھی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے ملک کا فائدہ بھی ہے. تو ہم ترقی کی راہ پر جو ہے نا وہ جو ہمارا جو اس کی طرف پیش قدمی ہے وہ تیز ہو سکے گی کہ اگر ہم اپنے علم میں اضافہ کریں. جو اب انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے انگریزی، اس میں اپنی چیزوں کو کنورٹ بھی کریں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے خود مسلمان ممالک میں، خود پاکستان کے اندر، جو اردو جو ہے وہ بہت کم سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. تو جو ابلاغ ہے، جو تبلیغ ہے، جو پریچنگ ہے، دعوت ہے اسلام کی، وہ ہم ڈیجیٹلائز طریقے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پھیلا سکتے ہیں. تو اب اس میں جی آپ کو میری آبسٹیکل کیا آواز آ رہی؟ ہے کہ جو علماء ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہمیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں ہمارے ساتھ جو ہے کئی 100 لوگ اور بھی دیکھ لیں گے. تو جو ہمارے علماء ہیں، مساجد کے امام ہیں، مساجد کے جو درس دینے والے ہیں، وہ اگر اپنا فون کھولیں اور اس پہ جا کے فیس بک لائیو کھول دیں، اور جو بات وہ لوگوں سے کرنا چاہ رہے تھے، جس میں 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نارملی، یا 20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کبھی نماز کے بعد، تو وہ سینکڑوں لوگوں تک چلی جائے گی، دنیا کے ہر کونے تک چلی جائے گی. تو اس میں چیلنج آپ کے نزدیک کیا ہے ان لوگوں کو کرنے میں؟ مجھے جو لگتا ہے چیلنج وہ یہ ہے کہ ان کو آتا نہیں ہے، پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں. تو کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں یا کوئی اور وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے آپ صحیح ہوں، چونکہ جب ہوتا یہ ہے کہ سوشل سائنسز کے اندر کہ جب آپ کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو آپ ایک سروے کرتے ہیں. تو سروے سے جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کانکریٹ جو ہے نا انفارمیشن یا ریزلٹ آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں، آپ کا ہو سکتا ہے اس پہ تجربہ ہو، یا آپ کا ایک سروے ہو، وربل سروے ہو. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں. میں ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا تصویر ہے، اور تصویر کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے علماء جو ہے نا ایک کافی عرصے تک جو ہے نا اس کے حرام ہونے کا جو ہے فتویٰ دیتے رہے. اب بھی
بہت سے علماء ہیں کہ جو اس پہ نہیں آتے، انٹرنیشنل لیول کے اسکالر ہیں جن سے میں نے درخواست بھی کی کہ میں آپ کا بیان سننے کے لیے آیا ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں فیس بک لائیو کروں. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے کہا کہ نہیں، آڈیو جاتی ہے وہی کافی ہے، سننے والے اس میں ہی سن لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں جن کو چھوٹے علماء جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے رول ماڈل وہی ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں گناہ کا عنصر بھی ہے، یہ تصویر ہے، یہ حرام ہے، اور بہت کم علماء اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصویر حرام کی تھی، وہ تصویر وہ حرام کی تھی جو بت پرستی کے لیے تھی، یا جو تصویر شرک کے لیے استعمال ہو رہی تھی. جو تصویر شرک کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تھی، ایک مرتبہ ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو ہے نا وہ کام ہی گھروں کے ڈرائنگ روموں میں جو ہے نا تصاویر بنانا ہے، تو میرا تو کاروباری ٹھپ ہو گیا، اور مجھے اس کے علاوہ کوئی اور کام آتا بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں کب منع کیا یہ بنانے سے؟ تو یہ بہت کم علماء اس نتیجے پہنچے ہیں کہ جی تصویر مجسمہ سازی یا تصویر سازی جو ہے اس وجہ سے منع کی گئی تھی، اس سے جو ہے نا وہ شرک ہو رہا تھا اور بت پرستی تھی. تو چونکہ توحید کی دعوت ہوتی ہے ہر نبی کی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو جنات تھے وہ مجسمہ سازی کا بھی کام کیا کرتے تھے. قرآن کریم نے بتایا کہ وہ مجسمہ سازی کا بھی کام کیا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی دیغیں بھی بنایا کرتے تھے، تعمیرات بھی کیا کرتے تھے. وہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کی کہ بھئی یہ جو ہے وہ یہ منع تھی یا بعد میں منع ہو گئی. تو یہ کسی زمانے میں بھی یہ فنون لطیفہ یا یہ جو آرٹ ہے اس کو جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا، صرف بت پرستی کو جو ہے وہ منع کیا گیا. تو بہت کم علماء اس چیز کو اس نتیجے پہ پہنچے میں. اکثر علماء جو ہے نا وہ گھبراتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کا قلم اگر 30 سال تک 40 سال تک ایک تصویر کو حرام حرام لکھتا رہا ہو، اور وہ دنیا کے دوسرے کونے تک جو ہے نا وہ فتویٰ پہنچا ہو، تو آپ اگر خود میڈیا پر آئیں گے، خود آپ کی تصویر آئے گی اور دھڑلے سے آئے گی اور لگاتار آئے گی، تو آپ کے پاس ان لوگوں کے سوالات بھی تو آئیں گے. اور ظاہر بات ہے وہ سوالات آئیں گے تو ظاہر بات ہے پیار محبت سے تو نہیں آئیں گے، وہ غصے میں آئیں گے. وہ جو ہے پھر وہ کہیں گے کہ بھئی آپ بھی ماڈرنائز ہو گئے ہیں، اور آپ جو ہیں اپنے بزرگوں کے جو اوپینین ہے اس کو انہوں نے ترک کر دیا ہے. وہ تو حج عمرے کے لیے بھی مشکل سے تصویر بنواتے تھے، اور اس کو بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے انتہائی مجبوری میں جو ہے نا یہ تصویر میں نے کھنچوائی ہے. آپ جو ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ پہ اپنی تصویریں ویڈیو ڈال رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے پھر وہ یہ سوچیں گے کہ بھئی اب ہم اس مدرسے کو اگر ہم کچھ فنڈنگ کرتے ہیں تو اب ہم نہ کریں، کیونکہ یہ مدرسہ بھی جو ہے نا وہ ماڈرنائز ہو رہا ہے یا ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ اپنے بزرگوں پہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو الٹیمیٹلی شروع ہوتا ہے یعنی ایک فتوے سے، اور پھر اس کی انتہا آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی روزی پر بھی پڑتی ہے، آپ کے جو ہے وہ ایک آمدنی کے اوپر بھی پڑتی ہے. کہ آپ کے ظاہر بات ہے آپ اگر مدرسہ چلا رہے ہیں فنڈ لے کر اور زکوٰۃ خیرات لوگوں سے لے کر، تو آپ کو ان کے مزاج کا بھی خیال کرنا پڑے گا. تو آپ جب یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جو ہے نا وہ چیلنج ہے. اچھا، تو اب اس کو آگے کیسے لے کے جائیں؟ آواز بیسڈ براڈ کاسٹ آواز بیسڈ ہو جاتی ہے. جی وہ چونکہ اس میں تو پہلے فتوے دے دیے گئے تھے کہ نہیں یہ لاؤڈ سپیکر کی جو آواز ہے یہ حرام ہے، مگر پھر بہت جلدی اس سے رجوع کر لیا گیا تھا، کیونکہ وہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. تو ضرورت یہ تھی کہ بھائی لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی تھیں، سب نماز جو آواز جو ہے دور تک نہیں جاتی تھی اور نمازی زیادہ ہوتے تھے. تو اس لیے فوراً یہ فتویٰ دے دیا گیا، کیونکہ نماز لوگوں کی خراب ہوتی تھی، لوگ نماز کے فوراً بعد ہی کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھئی ہمیں آواز نہیں آئی، ہمارا رکوع نکل گیا، ہمارا جو ہے وہ ہمیں ایک رکعت نہیں ملی. ظاہر بات ہے ہر نماز میں کنفیوژن ہوتی تھی، تو اس لیے انہوں نے اس سے فوراً رجوع کیا. تو یہاں شاید وہ چیلنج نہیں ہے ان کو کہ لوگ پرابلم میں آ رہے ہوں کہ جی آپ نے اتنی اہم بات کہی ہے اور ہمیں نہیں پتہ معلوم ہوئی، کیونکہ وہ جو بات ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا میں وداؤٹ ویڈیو کے پہنچ جاتی ہے، ریٹن میں پہنچ جاتی ہے یا آڈیو میں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا استاد ہوتا ہے، اور یہ جو اب کریک ڈاؤن آیا ہے
اور یہ جو کوارنٹائن میں ہیں لوگ، یہ ایک چیزوں کو ری وزٹ کرنے یا ریویو کرنے کا جو ہے نا وہ ایک بہت اہم موقع ملے گا ہمارے علماء کو بھی، کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا آتے یا ہوتے، تو وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے موجودہ وسائل کو ہی استعمال کرتے. بلکہ ایک مثال میں نے پڑھی بھی تھی کہ مکے میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم اعلان کے لیے جو ہے نا وہ ایک اہم اعلان لوگوں کو کرنا تھا، ایک اہم بات بتانی تھی. تو آپ ایک خاص پہاڑی تھی اس پہ چڑھے، اور ہوتا یہ تھا کہ عام طور پہ جب کسی کو کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ اسی پہاڑی پر آتا تھا اور اسی میڈیم کو یوز کرتا تھا، اور وہ اپنے کپڑے بھی اتارتا تھا لوگوں کو اٹینشن دینے کے لیے کہ جی یہ جو میں بات کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ غیر معمولی بات ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. تو آپ نے اسی میڈیم کو یوز کیا اور آپ اسی پہاڑ پہ چڑھے، اور مگر آپ نے وہ جو غلط چیز تھی کہ لوگ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے وہاں پہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اٹینشن سیکنگ کے لیے، وہ آپ نے نہیں کیا، اور آپ نے وہاں پہ ایک اعلان کیا اور وہاں پہ آپ نے دعوت دی. تو سب لوگ جو ہیں وہاں پہ جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ پوچھا، اگر یہ میں تم سے پوچھوں کہ پیچھے پہاڑ سے جس پہ میں کھڑا ہوں مجھے دکھائی دے رہا ہے، اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو تم کیا میری بات پہ یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا جی ہم یقین کر لیں گے بالکل، کیونکہ آپ بہت سچے ہیں، صادق اور امین ہیں. تو آپ نے پھر فرمایا کہ بھئی ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں سب لوگوں کو اپنے خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہوگا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم دنیا میں جو کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں وہاں پہ جو ہے جواب دینا ہوگا کہ ہم نے وہاں یہ کیوں کیا یہ کام، یہ غلط کام کیا تو یہ کیوں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی تو یہ کیوں کی. کہ لوگوں اللہ کی جو بات ہے، اللہ کی جو طرف ہے اس کی طرف رجوع کرو، اور تم جو ہے وہ اللہ کے گھر کے جو ہے متولی ہو، تم اس کے جو ہے وہ رکھوالے ہو، تمہارے اوپر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. تم جس جگہ پہ رہتے ہو، یہ جو ہے ابراہیم تمہارے دادا نے جو ہے نا وہ پردادا نے اس جگہ کو بنایا تھا، اور اس نے توحید کی دعوت دی تھی، اور اس نے یہی کہا تھا کہ ایک ہی ہے تم سب کا پیدا کرنے والا، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی جو ہے وہ رزق دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بارش دیتا ہے. تو ابو جہل نے یا ابو لہب نے اٹھ کے کہا کہ اے محمد، کیا تم نے صرف اتنی سی بات کہنے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ سب لوگ اپنے کام چھوڑ کے اس جگہ پر آ گئے، تو تم نے جو ہے ہمارا وقت ضائع کیا. اور یہ کہہ کے جو ہے نا وہ چلا گیا. تو اس پورے واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں جو میڈیم یوز کیا تھا اپنی بات پہنچانے کے لیے، کہ لوگ عام طور پہ جس میڈیم کو یوز کرتے تھے، پہاڑ پہ چڑھتے تھے، اس چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کرتے تھے، جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو اپنی بات کرتے تھے. تو اگر اس زمانے کے اندر بھی یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہوتے تو وہ ظاہر بات ہے اسی میڈیم کو یوز کرتے جہاں تک ان کی آواز جس طریقے سے لوگوں کو زیادہ پہنچے. آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر جو ممبر بنوائے گئے تھے، جو ممبر ہوتے ہیں، جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، وہ اسی لیے بنوائی جاتی تھیں کہ لوگ جو ہیں اس پہ کھڑے ہوں اور لوگوں سے اوپر اٹھ کے، تاکہ ان کو پیچھے تک لوگ دکھائی دیں، اور جب اونچے ہوں گے تو ان کی آواز بھی دور تک جو ہے وہ جائے گی. اور اسی وجہ سے ابھی میں کل پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو جو ہے نا وہ 3 دفعہ دہراتے تھے. ایک دفعہ دائیں منہ کر کے، ایک دفعہ بائیں منہ کر کے، اور ایک دفعہ سامنے منہ کر کے، تاکہ سب مجمع تک جو ہے نا وہ بات پہنچ جائے. تو جو بھی جو ہے انٹیلیجنٹ اسپیکر ہوتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے لوگ مجھے سننے کے لیے آئیں میں ان تک اپنی بات پہنچاؤں، اور ایک آخری شخص جو ہے اس تک بھی میری بات پہنچنی چاہیے، اور اگر اس کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو اس کا سوال بھی مجھ تک جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دین کا تقاضا بھی ہے کہ جو اب اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے ذہن میں ہی ڈالا، جیسے اس پہاڑ کا انسانوں کے ذہن میں ڈالا تھا، جیسے ممبر کا اس زمانے میں ڈالا تھا کہ ممبر پہ چڑیاں چڑھ کر جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہن میں ہی ڈال کے فیس بک اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور ٹویٹر اور واٹس ایپ یہ بنوایا ہے. تو ہم بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک صلاحیت سے ہی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی بات کو مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مؤثر ہے، ممبر سے زیادہ مؤثر ہے.
اس میں ایک تو آپ کے پاس ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس سوالات بھی آ جاتے ہیں، اور آپ کو بھی چونکہ ظاہری بات ہے آپ انسان ہیں، آپ سے بھی کسی نظریاتی طور پہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نکل سکتی ہے، تو آپ اس میں وہاں پہ رجوع بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی بات کو کمپنسیٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو ریویو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مؤثر ذریعہ ہے۔ اب جو ہے لوگ میرے پاس سوالات بھیجتے ہیں کہ جی کتے کے بارے میں، گھر میں رکھنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو اب میرے لیے بہت آسان ہو گئی، 4 منٹ کی ویڈیو ہے، میں موبائل میں وہ لنک اٹھاتا ہوں اور ان کو وہ بھیج دیتا ہوں، وہ بھی آرام سے سن لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی میں نے آرام سے بنوائی ہے۔ ظاہر بات ہے ہر وقت تو ذہن حاضر نہیں ہوتا، ہر وقت تو دلائل جو ہے وہ ذہن میں حاضر نہیں ہوتے، کمپیوٹرائز تو نہیں ہے ظاہر بات ہے ذہن کہ آیت نمبر جو ہے اور سورہ نمبر ہر وقت یاد ہو، تو وہ فوراً ان کو بھیج دو، تو ان کا تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ شکریہ آ جاتا ہے کہ جی آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھا دیا۔ تو اس طرح کل بھی کافی لوگوں نے سوالات کیے تو میں ان کو لنک ہی بھیجتا رہا، تو انہوں نے بھی وہ لنک آگے فارورڈ کر دیے، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو وہی میرے الفاظ آگے تک پہنچ گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ انٹرنیٹ ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے، اپنے بنائے ہوئے انسانوں کے ذہن میں ڈالا، تو ہمیں اس کا استعمال جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ اس سے زیادہ مؤثر طریقہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ شاید آپ کو پتہ ہو کہ میں اپنے محلے میں بھی 9 سال جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، پھر امیر خسرو روڈ پہ میں 2 سال خطیب رہا، پھر میں شارع فیصل کی ایک مسجد میں خطیب رہا، تو یہ تقریباً جو ہے وہ 13-14 سال کا میرا تجربہ ہے خطابت کا، جمعہ پڑھانے کا۔ تو میں 9 یا 10 سال کے بعد اس نتیجے پہنچ گیا تھا کہ لوگوں کو ویڈیو بنا کر بھیجنا، اور یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس سے کہ میں جو ہوں نا وہ کسی مسجد میں جا کے جو ہے نا وہ جمعہ پڑھاؤں، کیونکہ ہوتا یہ تھا میرا اپنا ایکسپیرینس تھا کہ ظاہر بات ہے میں اب جمعرات کی شام سے جو ہے نا وہ اپنے جمعے کی تیاری کرتا تھا، کسی موضوع کا چناؤ کرتا تھا، اور موضوع بھی میں 4-5 دن پہلے سے سوچنا شروع کر دیتا تھا، پھر اس میں کنٹینٹ کلیکٹ کرتا تھا اور اس پہ تیاری کرتا تھا۔ اب جب میں ساری تیاری کر کے جب میں مسجد میں جاتا تھا تو مسجد میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا یا 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو اندر سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی اتنی محنت میں کر آیا ہوں مگر یہاں سننے والے ہی لوگ نہیں ہیں۔ اور ہوتا یہ تھا کہ ایسے ایسے جیسے جیسے جو تقریر ختم کرنے کا ٹائم آتا رہتا تھا تو اس وقت جو ہے نا وہ لوگ بڑھتے جاتے تھے، تو میرا دل چاہتا تھا کہ وہ جو اہم باتیں میں نے شروع میں کہی نا وہ اب میں دوبارہ کہوں، تو میں دوبارہ کہتا تھا کہ وہ جو ٹائم ہے وہ کراس کر جاتا تھا، تو لوگ کہتے تھے مولوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ 1:45 پہ جمعہ کھڑا کریں گے، یہاں لکھا ہوا بھی آپ وقت کی پابندی کرتے نہیں ہیں، تو وقت کی پابندی آپ کو کرنی چاہیے۔ تو شروع میں تو مجھے یہ برا لگتا تھا کہ بھئی یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، پھر بعد میں یہ احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں اسلام ہی کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد سے متعلق جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر لوگ دیر سے آ رہے ہیں تو لوگوں نے تو عہد نہیں کیا ہوا کہ ہم 1 بجے آئیں گے آپ کی تقریر سننے کے لیے، مگر آپ نے تو عہد کیا ہوا ہے کہ 1:45 پہ نماز کھڑی کر دیں گے۔ تو وہ ساری چیزیں، یہ ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں مجھے یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ اگر ایسا کوئی طریقہ ہو کہ جو میں تیاری کروں اور وہ ایک ساتھ ہی ریکارڈ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچ جائے، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک ویڈیو کا طریقہ بہت مؤثر ہے، مگر وہی بات میرے ذہن میں آتی تھی کہ نہیں، یہ تو کافروں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ تو غیر مسلموں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ تو فلاں فلاں گروپ نے بنایا اور اس کا مقصد تو اسلام کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور اس کے اندر تو تصویر سازی بھی ہے۔ اور تصویر کا ہمارے ذہن میں یہی ایک مفہوم تھا کہ بھئی ہم جو ویڈیو دیکھتے تھے اس زمانے میں وہ انڈینز مووی ہوتی تھی یا انگریزی مووی ہوتی تھی، تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ بھئی آپ اس مووی کے ذریعے سے اسلام کی بات بھی کہہ پائیں گے۔ اور مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم کہتے تھے بھئی اس میں تو 2 رائے ہیں نہیں، تصویر تو حرام ہے بالکل، اور اللہ کے رسول نے تصویر سازی کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو پھر بعد میں جب چیزوں کو پڑھا اور ریئلائز کیا اور ساری چیزوں کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کو منع نہیں کر رہے، بلکہ تصویر کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا بت سازی کا یا شرک کا، اس کو جو ہے نا آپ اس پہ جو ہے وہ نکیر کر رہے ہیں اور اس پہ آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس سے روک رہے ہیں۔ جی آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی سن رہا ہوں، اتنی آپ مولانا والی بات میں آ گئے نا، اتنی لمبی سمجھا رہے ہیں، تو اب میں نے کہا اب آپ بول رہے ہیں میں سنتا ہوں سب سے۔
ٹھیک ہے جی, سوری. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ہوپ کہ کوئی سن رہا ہوگا. یہاں پہ الٹا سا ہوتا ہے, جب شروع کرو تو لوگ آتے ہیں, پھر بعد میں غائب ہو جاتے ہیں. تو جنہوں نے سننی تھی ان کو یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے. اور جو حضرات اپنے علاقوں کے اندر ڈیجیٹائزیشن کرنا چاہتے ہوں, اگر وہ ہمارے علاقوں میں ہیں اور ہمارے امام صاحب ہیں اور ان کو اسمارٹ فون چاہیے, تو میری طرف سے جو علاقے کی مساجد ہیں ان کو میں اسمارٹ فون بھجوا دوں گا کہ اگر وہ اپنے خطبوں کو اور اپنے درس قرآن کو ڈیلی بیسس پہ لائیو کرنا شروع کر دیں, مجھے بہت خوشی ہوگی. ٹیکنیکل اکوپمنٹ میں بھجوا دوں گا اور ٹریننگ بھی میں کروا دوں. تو باقی ماشاء اللہ جی, رہ اللہ گئے, تعالیٰ آپ کو برکت دے. جی انشاءاللہ تعالیٰ, باقی رہ گئے کہ دور کے علاقے, تو جو اپنے علاقوں میں نمازیں پڑھتے ہیں لوگ, ان سب کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے علاقوں کے اندر واٹس ایپ کو زیادہ کریں, اپنے علاقوں کے اندر فیس بک لائیو کو زیادہ کریں, اور اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. Lee Wiseman, if you are available, we would love to join you and have a global talk on this subject after this talk. And we can do a small 10-15 minute talk with you and Faisal on this software. اینڈ یہ جو سافٹ ویئر میں یوز کر رہا ہوں اس کا نام ہے StreamYard.com. یہ ہر ٹیکنالوجی پہ چل جاتا ہے, بڑا زبردست بنایا جس نے بنایا ہے. اس کے اندر آپ ملٹیپل لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں, اپنے خود بات کر سکتے ہیں, اسکرین شیئر کر سکتے ہیں, پاور پوائنٹ پلے کر سکتے ہیں, ساتھ میں موجود بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ فری ہے, کوئی پیسے نہیں ہے اس کے. اور اس کے اندر اگر آپ ان کو پیسے دے دیں تو یہ ملٹیپل اسٹریم بھی کر سکتا ہے, یعنی ایک ہی وقت میں یوٹیوب پہ بھی جائے گا, فیس بک پہ بھی جائے گا, پیج پہ بھی جائے گا, ٹویٹر پہ بھی جائے گا. ایک ہی وقت میں 50 جگہ آپ بھیج سکتے ہیں, اس کی وہ چارج کرتے ہیں. لیکن جو فری ورژن ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو استعمال کریں اور اس کو ٹرائی کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور کوئی سوال ہو تو ضرور میں بتا دیں. ٹھیک ہے فیصل بھائی, آپ کے پاس اگر ٹائم ابھی اور ہے تو ہم اس کے بعد ایک اسلام اور میڈیٹیشن کے اوپر ایک بات کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس کو اینڈ کرتا ہوں. حضرات جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اگر آپ میڈیٹیشن میں اور اسلام میں انٹرسٹ ہو تو اگلی لائف کو ہمارے سے جوائن کیجیے. السلام علیکم.